علیکم، میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار والوشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں خسر پھسر نہ کریں، اس سے تیسرے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم کلاس 11 چیپٹر نمبر 11 ایکسرسائز ریویو کے کوشچن نمبر 5 سے لے کر کوشچن نمبر 8 تک سالو کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے کوشچن کی جانب۔ 5. The sides of the parallelogram are 25 سینٹی میٹر۔ سپوز کر لیں کہ ایک آپ کے پاس لینتھ آپ کے پاس آ گئی 25 سینٹی میٹر اور دوسری آپ کے پاس آ گئی ہے 35 سینٹی میٹر، اور اس سے بننے والا جو اینگل ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے 36 ڈگری۔ تو ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنی ہے؟ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے لینتھ آف ڈائگنل۔ تو سپوز کر لیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ اگر میں اس کو لیبل کرتا ہوں، سپوز کریں کہ یہ آپ کے پاس اے ہے، یہ آپ کے پاس اے ایکول ٹو 25، بی ایکول ٹو 35، تو یہ آپ کے پاس گیما آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آ گیا اے ایکول ٹو 25، بی ایکول ٹو 35۔ یہاں ڈائگنل یعنی کہ ہم نے سی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وین آپ کے پاس گیما کتنا ہے 36 ڈگری۔ تو یوزنگ لا آف کوسائن ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے سی اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر پلس بی کا اسکوئر مائنس 2ab کود آف گیما۔ ویلیو پٹ کرتے ہیں، اے آپ کے پاس آ جائے گا 25 کا اسکوئر، بی آپ کے پاس آ جائے گا 35 کا اسکوئر مائنس 2 انٹو 25 انٹو 35 انٹو کود آف 36۔ تو یہ آپ کے پاس کیلکولیٹر پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 25 کا اسکوئر پلس 35 کا اسکوئر مائنس 2 انٹو 25 انٹو 35 انٹو کود آف 36 ڈگری۔ تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے 434.22۔ تو انڈر روٹ اپلائی کرتے ہیں دونوں کے اوپر، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 434.22، اسی کا انڈر روٹ لے لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جو سی کی ویلیو ہے، سی از اکول ٹو آپ کے پاس آ جائے گا 20.83۔ جب ہم نے فرسٹ میں یہ ڈائگنل کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، تو اگر میں اس کو لیبلنگ بنا لیتا ہوں، سپوز کریں یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے اور یہ ڈی ہے، تو اس کا مطلب پہلے جو ہم نے لینتھ فائنڈ کی ہے وہ آپ کے پاس ڈائگنل بی اور ڈی کی ہے۔ سیکنڈ پارٹ، اسی ڈائیگرام کو اگر میں ایک اور کنسیپٹ کے طریقے سے بناؤں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 25 سینٹی میٹر، یہ آپ کے پاس ہے 35 سینٹی میٹر، اور ہم نے اگر آپ یہ والا ڈائگنل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو جب آپ کے پاس یہاں پہ اینگل 36 تھا فرسٹ ٹائم، یہاں پہ 36 ہے، اور اگر ہم اس اینگل کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو یہ سمپل آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کا بھی اگر ہم اس کو اس ٹائم سی بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اے ایکول ٹو 25، بی ایکول ٹو 35، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا گیما، اور گیما نکالنے کا طریقہ کار یہی ہو جائے گا کہ اگر ہم یہاں پہ اینگل گیما نکالتے ہیں تو یہ آ جائے گا 180 ڈگری مائنس آپ کے پاس آ جائے گا 36 ڈگری۔ تو یہاں پہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے پاس گیما ہے وہ آ جائے گا 144۔ تو اب اس کو دوبارہ سے اس فارم میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب آپ کے پاس اے آپ کے پاس 25 ہے، بی آپ کے پاس 35 ہے، اور اب آپ کے پاس جو گیما ہے وہ ہے 144، گیما از اکول ٹو 144۔ اب ہم نے سی فائنڈ کرنا ہے اس ڈائیگرام کے مطابق، تو یہ آ جائے گا سی کا اسکوئر از اکول ٹو اے کا اسکوئر پلس بی کا اسکوئر مائنس 2ab کود آف گیما۔ ویلیو پٹ کرتے ہیں 25 کا اسکوئر پلس 35 کا اسکوئر مائنس 2 انٹو 25 انٹو 35 انٹو کود آف 144۔ تو بس اس میں ویلیو پٹ کرتے ہیں 25 کا اسکوئر پلس 35 کا اسکوئر مائنس 2 انٹو 25 انٹو 35 انٹو یہ آ جائے گا کود آف 144۔ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سی کا اسکوئر آ جائے گا 3265.77، اس کا انڈر روٹ لے لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سی ایکول ٹو، یہ آپ کے پاس آ گیا 57.1
14. اور اگر میں اس کی بھی وہی فیملی نمبرنگ کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے اور یہ ڈی ہے، تو آپ نے یہ ڈائگنل فائنڈ کیا ہے اے سی. ہم نے اس میں 2 ڈائگنل فائنڈ آؤٹ کرنے تھے. تو چلتے ہیں کوشچن 6 کی جانب. نمبر 6. A man is flying a kite. He has let out 50 meter of string and he noticed that the string makes angle 60 with the ground. سپوز کریں کہ آپ کے پاس یہ کوئی کائٹ ہے، ایک آدمی اس کو فلائی کر رہا ہے اور جو لینتھ آف اسٹرنگ ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہے، 50 میٹر ہے، اور وہ یہ چیز نوٹس کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو اینگل بن رہا ہے وہ آپ کے پاس بن رہا ہے 60 ڈگری. تو وہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتانی ہے کہ جو کائٹ کی ہائٹ ہے وہ کیا ہے. تو اس کو لیبل کر لیں اے، بی اور سی. اب آپ کے پاس یہ آ گیا ہے اے سی از اکول ٹو 50 میٹر، اینگل اے از اکول ٹو 60 ڈگری، اور ہم نے ہائٹ فائنڈ کرنی ہے بی سی. تو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے سائن کا. سائن میں یہ 2 ویلیوز آتی ہیں، سائن اے از اکول ٹو پرپینڈیکولر بی سی اوور اے سی. سم پیپل ہیو ویلیو پٹ کر دیں، سائن 60، بی سی آپ کے پاس آ جائے گا ایچ، اور اے سے سی آپ کے پاس آ جائے گا 50. یہ 50 تو چلا جائے گا، 50 ملٹیپلائی بائی سائن آف 60 از اکول ٹو ایچ، 50 ملٹیپلائی بائی سائن 60. سائن 60 آپ کے پاس ہوتا ہے √3 ڈیوائیڈڈ بائی 2. تو اس کو اس کے ساتھ کینسل کر دیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 25 √3 از اکول ٹو ایچ، اور اس کو اگر ہم پوائنٹ میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 43.30. تو بس ہم نے ہائٹ ہی نکالنی تھی، اور یہ ہمارا آنسر ہے کوشچن نمبر 7. نمبر 7. A robin on a branch of 40 feet high. سپوز کرتے ہیں کہ رابن کی جو ایک برانچ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے 40 فٹ. اب ان a tree spot a worm at the angle of 40 ڈگری، اور وہ کسی ایک وارم کو دیکھ رہا ہے. سپوز کرتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس کوئی کیڑا ہے اور اس کا جو اینگل بن رہا ہے وہ پہلی دفعہ آپ کے پاس آ رہا ہے 14 ڈگری. اور سپوز کریں کہ یہ آپ کے پاس کوئی ایک وارم ہے جس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، رابن آبزرو کر رہا ہے. فتح فرام اے برانچ 15 فٹ اباو دا رابن، اور اسی ہائٹ سے اوپر 15 فٹ ہم نے جانا ہے. یہاں سے 15 فٹ کی اور ہائٹ ہے، اور اکرو اسپاٹ دا سیم وارم، اور ایک کرو اسی وارم کو واچ کر رہا ہے. اور جو کرو کا اس کے پاس جو اینگل آف ڈپریشن ہے، اس میں ایلیویشن میں ہی اس کو چینج کر رہا ہوں، تو جو کرو کا اینگل ہے وہ آپ کے پاس بن رہا ہے 19 ڈگری. بیسیکلی یہ یوں ہو رہا تھا، بس ہمیں ضرورت اس کی ہوتی نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس 14 ڈگری ہے. اس کو میں نے چینج کر دیا، اور اسی طریقہ کار سے یہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے 19 ڈگری، تو یہ میں نے اس کو چینج کر دیا. اب ہمارے پاس یہ کوشچن ہے کہ ہاؤ فار از دا ایچ برڈ فرام دا وارم. تو سپوز کریں اس کو لیبل کر لیتے ہیں اے، بی، سی اور ڈی. تو ہم نے یہ لینتھ بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو چلتے ہیں اپنے کوشچن کی جانب. پہلے ہم چھوٹی ٹرائنگل لیتے ہیں. ان ٹرائنگل سی اے بی، سی اے بی، آپ کے پاس ہمارے پاس یہ 2 ویلیو ہیں، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا پرپینڈیکولر، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا ہائیپوٹینس. تو یہاں پہ آ جائے گا سائن اینگل اے، سائن اے از اکول ٹو پرپینڈیکولر بی سی اوور اے سی. تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا اے آپ کے پاس آ جائے گا 14 از اکول ٹو بی سی آپ کے پاس ہے 40 ڈیوائیڈڈ بائی اے سی، اور اے سی آپ کے پاس آ جائے گا اے سی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس اے سی کو ہم یہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ آ جائے گا اے سی از اکول ٹو 40 ڈیوائیڈڈ بائی سائن 14 ڈگری. یہ آ جائے گا 14 ڈیوائیڈڈ بائی سائن 14، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.2419. 40 ڈیوائیڈڈ بائی آنسر، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 165.34. ایک آ جائے گا 165.34، یعنی جو لینتھ آف رابن فرام
वार्म कि जो रॉबिन और वार्म के दरमियान में जो डिस्टेंस थी वो आपके पास आ गई 165.34। अब रेड कलर से मैंने क्रो वाला पार्ट किया था, तो अब उसको चलते हैं इन ट्रायंगल DAB साइन A आपके पास आ जाएगा BD अवर AD। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन A आपके पास आ जाएगा 19 डिग्री। देखें B से D पे जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा BC प्लस CD अवर AD। तो ये साइन 19 B से C पे जाएंगे आ जाएगा 40 प्लस 15 डिवाइडेड बाय AD। इस AD को मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ और ये 14 प्लस 50 ये 55 आ जाएगा और साइन 19 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं 55 डिवाइडेड बाय साइन 19। ये आपके पास है 0.3256, इसको 55 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 168.93। AD आ जाएगा 168.93। क्रो फ्रॉम वार्म के वार्म और क्रो के दरमियान में जो डिस्टेंस बन रही थी वो 168.93 है। तो चलते हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। 8 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज़ 48 फ्राम A एंड 61 फ्राम B। तो अगर हम एक सपोज करेंगे ये आपके पास बिल्डिंग है और ये दो एंगल बन रहे हैं आपके पास। सपोज करें इसका नाम A है तो इसका नाम B है। पहला एंगल आपके पास है 48 और दूसरा आपके पास है 61 और आपके पास जो AB की डिस्टेंस है वो आपके पास 20 मीटर है। और सपोज करेंगे यहाँ तक इसको C बोल दें और इसको D बोल दें, इसको X है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस X। और सपोज करें ये आपके पास हाइट है H और हमने हाइट को ही फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 हम एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। छोटी ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी इन ट्रायंगल DBC tan 61 इज इक्वल टू CD आपके पास आ जाएगा H और BC आपके पास आ गया X। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan 61। तो ये tan 61 आपके पास आ जाएगा 1.80 और इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.80x। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। दोबारा से हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DAC। इन ट्रायंगल DAC tan A इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा CD अवर AC। अब tan A आपके पास आ जाएगा 48 इज इक्वल टू CD आपके पास आ गया H और A से C पे जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस X। तो tan 48 निकालते हैं हम। tan 48 आपके पास आ जाएगा 1.11 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें 20 प्लस X इक्वल टू H। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 22.21 प्लस 1.11x इज इक्वल टू H। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। और अब हम यूँ करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन टू H की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। मैं आगे करता हूँ, जगह काम है। यहाँ पे H की ये वैल्यू हम पुट करते हैं, ये आ जाएगा 22.21 प्लस 1.11x इज इक्वल टू H आपके पास है 1.80x या 1.8 ही लिख देते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके पास उधर जाएगी, आ जाएगा 22.21 इज इक्वल टू 1.80x था और ये प्लस इधर जाके माइनस 1.11x। यहाँ से x कॉमन करें, यहाँ आ जाएगा 1.80 माइनस 1.11। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 1.80 माइनस 1.11। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.69 और इस वैल्यू को तो डिवाइड कर दें 22.21 डिवाइडेड बाय 0.69
یہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو آ گئی 32.189 یا 19 راؤنڈ آف کر لیتے ہیں. یہ ہم نے نکال لیا ایکس، اور ایکس کی یہ ویلیو ہم نے بیسیکلی ایچ فائنڈ آؤٹ کرنا تھا، ایکس نہیں فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. پٹ ان 1 اور 1 ایکویشن ہمارے پاس آپ کے پاس یہ تھی ایچ از اکول ٹو 1.80 ایکس. یہاں پہ ایکس کی ویلیو پٹ کریں گے، آ جائے گا 1.80 اور ایکس کی جگہ آ جائے گا 32.19. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1.80. یہ آپ کے پاس آ گیا 57.939. ایچ از اکول ٹو 57.939 جو آپ کے پاس ہائٹ آف بلڈنگ تھی وہ آپ کے پاس یہ ہے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہماری ریویو ایکسرسائز کوسچن نمبر 5 سے لے کر کوسچن نمبر 8 تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ڈسکرپشن میں اس پورے چیپٹر کے ایکسرسائزز کا لنک ڈال دوں گا. اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے جا کر وہ کوسچن دیکھ سکتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے. تو پیارے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.